ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، سورہ احزاب کی ایک طویل آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کل 10 صفتیں ذکر فرمائی ہیں جس میں مرد و عورت سب برابر ہے. مرد و عورت میں سے جو کوئی ان اوصاف کو اپنائے تو ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. ایک پاکیزہ، سلیقہ شعار اور اطاعت گزار خاتون اسلام خاندان اور معاشرے میں رہ کر اچھا اور اہم رول ادا کر سکتی ہے. تاریخ اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت خاندان میں رہ کر گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کارنامے نمایاں انجام دے سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرے اور جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان کو اپنی زندگی میں لائے. ان صفات میں کچھ صفاتیں تو ایسی ہیں جب عورتوں میں پائی ہی نہیں جاتی، اور اگر پائی بھی جاتی ہیں تو بہت کم. مثلا صدقہ و خیرات سے عورتیں بہت جی چراتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقات لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، یعنی صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. وہ اپنی لڑکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی. اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے کنگن تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس خاتون نے جواب دیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تم کو ان کنگنوں کے بدلے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے؟ اس خاتون نے کہا ہرگز نہیں. خدا کی اس بندی نے وہ کنگن اتار کر فوراً خدمت نبوی میں پیش کیے اور کہا کہ یہ کنگن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. صحابیات کا تو یہ حال تھا کہ حدیث نبوی سن کر انحراف کی گنجائش نہ تھی اور نہ ہی اس میں تعویل و توجیہ کرتی تھی. لیکن آج ہم عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے زیورات سالوں سے گھروں میں پڑے ہیں لیکن ان کی زکوٰۃ کی توفیق نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی قیامت کے دن وہ آگ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، جو اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں. اسی طرح ہم عورتوں میں جھوٹ کی بھی عادت عام ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ کثرت کلام ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ زیادہ بولنا ہے. اس لیے اگر ہم کم بولیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی سچ بولنے کی عادت پڑ جائے گی. اسی طرح ہم عورتوں میں صبر کا مادہ بہت کم ہے. اگر شوہر کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی تو فوراً ان سے لڑ بیٹھتی ہیں اور اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اچھائی کو اپنائیں. سچائی، دیانتداری اور امانت داری انہی چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ تجربہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت سچائی، دیانت، امانت، شجاعت، سخاوت اور ایثار و قربانی وغیرہ کو ہمیشہ سے پسند کرتی چلی آ رہی ہے، اور جھوٹ، غیبت، بخیلی، بزدلی جیسی چیزوں کو ناپسند کرتی رہی ہے. اسلام اخلاق حسنہ کو باعث خیر اور اجر و ثواب کا موجب قرار دیکھ رہا ہے اور اخلاق سیئہ کو باعث گناہ و عذاب قرار دے کر مومنوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیشہ اخلاق حسنہ کو اپنائیں. غرض کہ اسلام اخلاق حسنہ پر زور دیتا ہے اور اخلاق سیئہ سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. ایک مسلمان عورت جب سچائی جیسے بلند مقام پر فائز ہو جاتی ہے تو پھر وہ دغابازی سے کام نہیں لیتی، نہ کسی کو دھوکہ دیتی ہے اور نہ غداری کرتی ہے. اس لیے کہ سچائی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، خیر خواہی کا معاملہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، فریب کاری نہ کرے اور نہ ہی بیجا کسی کی حمایت اور طرفداری کرے. ایک
سچی مسلمان عورت جس کا نفس اور وجود اسلامی تعلیمات میں ڈھل چکا ہو وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتی بلکہ ایفاء عہد جیسی پسندیدہ خصلت سے آراستہ رہتی ہے۔ یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ یہ خصلت انسان کی زندگی میں اس کی کامیابی کے اہم کاموں میں سے ہے، جس سے انسان کی عظمت، اس کے مقام کی بلندی اور اس کے معاشرتی معیار کی بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ ایک سچی مسلمان عورت نفاق، مداہنت، چاپلوسی، بیجا خوشامد کرنے اور دوسروں کی جھوٹی تعریف کرنے سے باز رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اگر کسی کے منہ پر جھوٹی تعریف کرتے ہوئے دیکھے تو ان کے منہ میں مٹی جھونک دے تاکہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد نہ بڑھے، کیونکہ اگر ایسے لوگ بڑھ گئے تو نفاق عام ہو جائے گا اور ہر طرف چاپلوسی کا دور دورہ ہوگا۔ ایک سچی مسلمان عورت دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونے، ان کی ہنسی اڑانے اور انہیں حقیر سمجھنے سے بچتی ہے، احتراز کرتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا ایک گھٹیا، تکلیف دہ اور ناپسندیدہ خصلت ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے اور اس میں مبتلا ہونے سے ڈرایا ہے۔ ایک سچی مسلمان عورت، ایک خدا طرف خاتون، اس کے دل میں دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آتی ہے، اس کی تعزیت کرتی ہے اور اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسروں کی مصیبت پر خوشی کا اظہار تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اسلام کی روح اور اس کی تعلیمات سے کوسوں دور رہتے ہیں، جن کی پرورش انتقام، عیب جوئی، غیبت اور ایذا رسانی کے ماحول میں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنا چاہیے، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، یعنی اپنے ساتھی کی مصیبت پر خوشی نہ مناؤ، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے اور تمہیں اس تکلیف میں مبتلا کر دے۔ ایک سچی مسلمان عورت دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتی اور ان کے بارے میں خیالات و تصورات کے گھوڑے نہیں دوڑاتی، اور وہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتی ہے جس میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن الظن اثم، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی نہیں بھولتی، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یعنی بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایک سچی مسلمان عورت ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوتی ہے، وہ غیبت اور چغلخوری سے کوسوں دور رہتی ہے، اور وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو دہراتی رہتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہیں کوئی ایسا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے تو تم اس سے خود گن کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کو ان اوصاف کے ساتھ متصف فرمائے جس سے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں دور ہو جائیں اور امن اور چین و سکون کی فضا تمام عالم میں پھیل جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اس کے بغیر خاندان اور معاشرے میں سدھار پیدا نہیں ہو سکتا۔ مرد کے کام گھر کی باہر کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے، وہ گھر کے اندر کے کام، بچوں کی پرورش اور دیکھ ریکھ میں اتنا اہم رول ادا نہیں کر سکتا جتنا کہ ایک عورت کر سکتی ہے۔ ہم بچوں کو بچپن ہی سے نماز، روزے اور ذکر و تلاوت کا پابند بنائیں تاکہ بچے آگے چل کر دین کے امور بجا طور پر انجام دے سکیں۔ حدیث نبوی ہے، علموا الصبی الصلاۃ این سبع واضربوہ علیہا این عشرہ، یعنی بچوں کو نماز پڑھنا سکھاؤ جبکہ وہ 7 سال کے ہو، اور نماز چھوڑنے پر ان کو مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہو۔ اسی طرح ہم بچوں کو برے اور غلط بچوں کی صحبت سے باز رکھیں، کیونکہ صحبت کا اثر بہت جلد پڑتا ہے اور بری صحبت اور بھی جلدی اثر کرتی ہے، اور ہم بھی ایک دوسرے کی غیبت اور برائی سے بچیں اور نیک اور اچھی عورتوں کی صحبت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 اوصاف کو ذکر فرمایا ہے، ان کو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ان اوصاف کو پیدا فرمائے اور ہمیں اخلاق حسنہ سے مزین فرمائے،
اور ہمیں اچھی صحبت مرحمت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.